بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے معزز تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جب بھی تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو، تم مومن رہو۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها۔ نکاح چار بنیاد پر کیا جاتا ہے، نکاح چار بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالها، نمبر ایک انسان یا تو مال کو دیکھتا ہے، ولجمالها، نمبر دو انسان یا تو حسن و جمال کو دیکھتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها، نمبر تین انسان یا تو حسب نسب کو دیکھ کر کرتا ہے کہ اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ، اور اس کے بعد ولدینہا، نمبر چار انسان یا تو دین کو دیکھ کر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے ابو ہریرہ آپ دین کو ترجیح دینا، دینداری کو سب سے پہلے دیکھنا۔ تو میرے دوستو، نکاح چار بنیاد پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک یا تو مال کو دیکھ کر، نمبر دو یا تو حسب نسب کو دیکھ کر، نمبر تین یا تو حسن و جمال کو دیکھ کر، اور نمبر چار یا تو دینداری کو دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ تو میرے دوستو، دینداری کو اگر ترجیح دیں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ دینداری کو اگر ترجیح دیں گے تو گھر سے بے دینی خود بخود ختم ہوگی، دینداری گھر میں آئے گی۔ اس لیے کہ ایک عورت جب دیندار ہوگی تو وہ گھر میں جتنی بھی بد دینی ہوگی اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گی اور دینداری کو اس میں وہ لائے گی، اور بے دینی جو ہوگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ شوہر اگر بے نمازی ہے، اگر عورت دیندار ہے تو وہ شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت اگر دیندار ہے، گھر میں گناہوں کے کام ہو رہے ہیں اس کو وہ روک سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت اگر دیندار ہے اور اگر گھر میں سب بے دینی پھیلی ہوئی ہے تو وہ بے دینی کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی تو پھر وہ جو اولاد کی پرورش کرے گی دینی ماحول ان کو دے گی، دنیاوی ماحول اور دنیاوی جو گناہ ہے اس سے ان کو وہ دور رکھنے کی انتھک کوشش کرے گی، اور ان کو سب سے پہلے نماز کا حکم کرے گی، ان کو قرآن شریف کی تلاوت سکھلائے گی، اور گھر میں جو گناہوں کے کام ہیں ان سے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔
تو یہ ہوتا ہے دیندار خاتون سے نکاح کرنے کا فائدہ کہ وہ گھر کو جو دنیا ہی میں جنت بنا دیتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ جہنم کیسے بنے گی کہ اگر عورت سے نکاح اس خاتون سے ہوا یا اس عورت سے ہوا جو بے دین ہے تو گھر میں بے دینی وہ پیدا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اندر دنیا کی رغبت ہے تو گھر میں وہ دنیا کی رغبت پیدا کرے گی اور دین سے وہ بے توجہی برتے گی۔ تو اس لیے حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے حضرت ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ کو مخاطب کر کر حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے افراد، تم دینداری کو ترجیح دینا۔ دینداری کو اگر ترجیح دو گے تو تمہارا دنیا کا گھر بھی جنت بن جائے گا اور آخرت میں بھی اس دینداری کی برکت سے اللہ تمہارے تمام گھروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہم سے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اب نکاح میں 6 چیزیں شرعی اعمال ہیں۔ 6 چیزیں کیا ہے نکاح میں؟ شرعی اعتبار سے ہے، اور 7ویں چیز جو اس میں ہوگی وہ دین کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ اس کو ایک رسم کہے گی۔ یعنی 6 اعمال ایسے ہیں نکاح میں جن کا اللہ پاک نے اور پیغمبر نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی 7ویں چیز کرے گے تو پھر وہ اسلام سے بھی ہٹ کر ہوگی اور دین سے بھی ہٹ کر ہوگی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس میں 2 فرائض ہیں۔ نکاح میں 2 فرائض۔ پہلا فرض ایجاب اور قبول، جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے وہ پہلا فرض ہے، اور نمبر 2 فرض کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا، یہ فرض ہے۔ تو یہ 2 فرض ہو گئے، نمبر 1 ایجاب قبول اور نمبر 2 ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ تیسری چیز ہے واجب، جس کو بولتے ہیں حق کے مہر۔ مہر دینا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ کسی بھی حالت میں دینا ہی ہے۔ اب مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی مقدار کم سے کم کتنی ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں حکم ہے لا مہر لہا اقل من 10 دراہم، کہ مہر جو ہے 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم سے کم مہر ہو تو اس کو مہر نہیں بولیں گے، مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ 10 درہم کم سے کم مہر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب 10 درہم آپ بولو گے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی قیمت آج کے سونے اور چاندی کے ریٹ کے حساب سے 10 درہم کی قیمت 3500 سے 4000 تک بنتی ہے۔ 10 درہم کی قیمت آج کے ریٹ کے حساب سے 3500 سے 4000 تک بنتی ہے۔ تو 3500 یا 4000 سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کم ہو تو مہر ادا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اتنی مقدار میں دینا یہ بہت واجب ہے، ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، دینا ضروری ہے۔ اگر یا نہیں دیے تو قیامت کے دن اس کا ادا کرنا واجب ہوگا اور ضروری ہوگا۔ اب پھر رہی اس کے اوپر کی مقدار، تو اس کے اوپر کی مقدار وہ انسان کی مرضی پر ہے کہ اس کے اوپر وہ کتنے بھی بڑھا، 10,000 15,000 20,000 25,000 اس کی مرضی پر ہے، وہ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں، لیکن کمی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد نکاح میں 4تھی چیز ہے 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح پڑھنا۔ یہ خطبہ نکاح پڑھنا یہ نکاح کے اندر سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سنت کیا ہے؟ دوسری سنت ہے تقسیم چھوارا، یعنی جو کھجور ہوتی ہے، چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، اس میں یہ تقسیم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے ولیمہ حسب استطاعت، یعنی اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں۔ یہ 6 چیزیں جو ہے نکاح میں دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے ہے، اور اللہ نے جن کا حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام جن کو پریکٹیکلی طور پر ہمیں دکھلا کر کے گئے اور صحابہ اکرام ہم تک پہنچا کر کے گئے۔ اب جو بھی اس میں 7واں عمل کرے گا تو دینداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اللہ کے احکام سے اس کا کوئی تعلق ہوگا، نہ قرآن سے ہوگا، نہ کسی نبی کی سنت سے تعلق ہوگا۔ یہ 6 شرعی اعمال ہے جو نکاح میں کیے جاتے ہیں، اور اسلام کے اعتبار سے ہے 2 فرض ایجاب و قبول اور 2 گواہ، اور 1 واجب حق کے مہر، اور 3 سنتیں۔ نمبر 1 خطبہ نکاح، نمبر 2 تقسیم چھوارا، اور نمبر 3 ہے حسب استطاعت ولیمہ۔ یہ 6 شرعی اعمال ہے جو نکاح میں کیے جاتے ہیں۔
میرے دوستوں، محدثین نے حدیث کی تشریح میں یہاں تک لکھ دیا کہ جو بھی نکاح اسلام کے اعتبار سے کیا جاتا ہے اور جو بھی نکاح حضور کی سنتوں کا لحاظ کر کے کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور اللہ پاک ان دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت اور الفت قائم کر دیتے ہیں اور اللہ پاک اپنے خصوص رحمتی بھی اس میں نازل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ آخری نبی کی آخری امت ہے تو ہم آخری نبی کی سنتوں کے اعتبار سے نکاح کریں۔ اب خطبہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کی کاروائی، اب تمام حضرت توجہ رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تعالی عز وجل في موضع آخر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس نکاح کی مجلس میں نوشے کیا ہے سمیر یونس پٹیل اور دختر نے ڈاکٹر فرزانہ آدم پٹیل، اور وکیل ہے نورا ایوب پٹیل، اور پہلے گواہ ہے محبوب کیدا پٹیل، دوسرے گواہ ہے ہارون داؤد پٹیل۔ آپ حضرات کے علم میں ہو کہ میں نے تمام حاضرین مجلس کے روبرو سمیر یونس پٹیل کا نکاح فرزانہ آدم پٹیل کے ساتھ دو شاہدوں کی شہادت سے اور وکیل صاحب کی وکالت سے حاضرین مجلس کے روبرو 5000
नगद महेर के एवज आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? क्या आपने कबूल किया? क्या आपने कबूल किया? बारकल्लाहु लकुमा व जमा अलैकुमा खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। या अल्लाह सबके सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस निकाह में खैर व बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनज़री से हिफाजत फरमा। या अल्लाह शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनको नेक सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह दोनों खानदानों में आपस में मवद्दत और उल्फत को कायम और दायम फरमा। नफरतों से हिफाजत फरमा, झगड़े और फसाद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह दोनों ज़ौजैन के माबैन आपस में या अल्लाह दीनदारी पैदा फरमा। या अल्लाह 100% इनको दीन पर चलने वाला बना। या अल्लाह पाँच वक्त नमाज का पाबंद बना। या अल्लाह कुरान करीम पर सही समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बेदीनी से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीनदारी हम सब के अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों को हमारी जिंदगियों में पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे आमाल की हिफाजत फरमा। नेक सालेह काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। गुनाहों के काम से और बुराइयों के काम से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। हमारी इस दुआ को प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या